کی تقریر میری 17 آیتوں سے چلتی ہے. سورۃ المعارج کی آیتیں پڑھ رہا ہوں 19 سے لے کر 36ویں آیت تک. یعنی اللہ نے مومن کی صفتیں بتائی ہیں کہ مومن کہتے کسے ہیں, اور وہ اسی کے بعد ہم, کیونکہ ہمارا موضوع طیب اور طاہر وقار رسول ہے, اسی لیے میں ان 17 آیاتوں سے آج کی تقریر کا آغاز کرتا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ المعارج 29ویں پارے کی سورہ ہے. ارشاد ہو رہا ہے ان الانسان خلق ہلوعا, انسان بڑا بے صبر پیدا ہوا ہے. اللہ نے انسان کی تعریف کی کہ انسان بڑا بے صبر پیدا ہوا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا, جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے, اور اس کو کہیں سے پیسے ملتے ہیں تو پھر بخیل ہو جاتا ہے. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, سوائے ان کے جو نماز پر دائم اور قائم ہیں. پہلی نشانی ان کی کہ سوائے ان کے جو نماز پر دائم اور قائم ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, اور وہ اپنے مال میں جو ان سے نہیں مانگتا ان کو بھی دیتے ہیں, اور جو مانگتا ہے اسی کو بھی دیتے ہیں. یعنی ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں جو ان سے مانگتا ہے اسی کو بھی دیتے ہیں, اور جو نہیں مانگتے اسی کو بھی دیتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین, وہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون, وہ خدا کے خوف سے ڈرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. وہ صحیح طریقے سے شادیاں کرتے ہیں, جائز طریقے سے شادیاں کرتے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون, وہ دوسروں کے امانات کا, امانتوں کا اور وعدے کا خیال رکھتے ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون, وہ ہمیشہ شہادات پر قائم ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون, وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون, اللہ نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جو عزت کے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے. 17 آیتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان آیتوں کے 3 حصوں میں تقسیم کیا: عقیدہ, عمل, کردار. گھبرا تو نہیں ہے, توجہ چاہ رہا ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ آج تھوڑا سا آپ کا ٹائم بھی میں زیادہ لوں. میں نے کیا کیا, اللہ نے 3 حصوں میں اس آیت کو تقسیم کیا: عقیدہ, عمل, کردار. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ ان کا قیامت پر ایمان ہے. دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ والذین هم بشہاداتهم قائمون, وہ شہادات پر قائم ہیں. عمل کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں, خیرات کرتے ہیں. کردار کیا ہے؟ کہ وعدے وفائی کرتے ہیں, دوسروں کی امانتوں کا خیال کرتے ہیں, جائز نمونے سے شادیاں کرتے ہیں. یعنی یہ ہے آیت کے 3 حصے: عقیدہ, عمل, کردار. عمل تب صحیح ہوتا ہے جب عقیدہ صحیح ہو. شیطان کے تمام اعمال جو رائگان گئے وہ عقیدے کی وجہ سے. خدا میں عقیدہ تھا, معصوم میں عقیدہ نہیں تھا. یعنی جب معصوم کے لیے غلط عقیدہ نکلا تو تمام اعمال اللہ نے ان کے رائگان بنا دیے. اللہ نے یہاں کیا کہا؟
کہ مومنین کے عقیدے کیا ہے؟ ایک تو اس آیت میں کہ ایک تو ان پر ان کا قیامت پر ایمان ہے، اور دوسرا والذین ہم بشہاداتہم قائمون، وہ ہمیشہ شہادات پر قائم ہے۔ ایک ہوتا ہے ایمان لانا، دوسری ہوتی ہے شہادت دینا۔ تو ہمارا ایمان تو تمام انبیاء پر ہے، تمام کتابوں پر ہے۔ اب یہ اللہ نے کہا کہ ان کا شہادات پر جو ہے وہ قائم ہے، شہادات پر قائم ہے۔ یہ شہادات جمع کا صیغہ ہے، شہادت، شہادتین، شہادات، یعنی ہم نے شہادت دی لا الہ الا اللہ، یہ ہو گئی شہادت۔ کہا محمد رسول اللہ، یہ ہو گئی شہادتین۔ اللہ نے کہا وہ ابھی تک مومن نہیں ہے، توجہ ہٹا رہا ہو، اللہ نے کہا وہ ابھی تک مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو شہادات پر قائم ہے، مومن وہ ہے جو شہادات پر قائم ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کہا پہلی شہادت، محمد رسول اللہ کہا دوسری شہادت، اب تیسری شہادت بھی دینی ہے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا ہوں کہ علی ولی اللہ کہو، لیکن کوئی نہ کوئی شہادت دینی پڑے گی۔ ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے ہیں کہ تم علی ولی اللہ کہو، کیونکہ شہادات جمع کا صیغہ ہے، شہادتین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اب تیسری شہادت دو، جو بھی ہو تو، جو بھی ہو تو۔ اب یہاں سے میں نے 17 آیتوں سے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ پتا چلا کہ مومن تب بنے جب 3 شہادتیں دے، لا الہ الا اللہ پہلی شہادت، محمد رسول اللہ دوسری شہادت، اب تیسری شہادت دو۔ ہم تمہیں نہیں کہتے کہ علی ولی اللہ کہو، کوئی اور کہو، کسی اور کا نام لو، لیکن مومن بننے کے لیے 3 شہادتوں کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں تم شہادت دیتے تو میں کیا کروں؟ کیونکہ اسی لیے تو کہہ دیا ان اللہ لا یتخذ جاہلا ولیا، اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ اب اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، جس کو کہو، لیکن 3 شہادتیں ہیں۔ اب سورۃ الحج میں ارشاد ہوا ان اللہ يدخل المؤمنین الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا واللباسهم فیہا حریر۔ اللہ نے کہا کہ اللہ یقیناً مومنین کو جن کے عمل صالح ہیں ان کو جنت میں داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان کو موتی اور سونے کے کنگن پہنا دیا جائیں گے، وہاں ان کے لیے ریشم کا لباس ہوگا۔ یہاں تک آ کر ابھی اللہ کہتا ہے وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ نے کہا یہ اسی لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کلمہ طیب میں۔ اب زبان سے بات کرو تو میں آگے چلوں، یعنی ان کا عقیدہ کیا تھا؟ کلمہ طیب، ان کو پڑھنے سے ہی کلمہ طیب کی ہدایت کی گئی تھی۔ یعنی یہ جو جنت میں گئے کیوں گئے؟ کلمہ طیب کی وجہ سے۔ آتا تاکہ میں تمہیں سمجھا سکوں، پہلے اللہ نے کہا سورۃ معارج میں کہ مومن وہ ہے جو شہادات پر قائم رہے، لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا۔ اب تیسری شہادت میں تو کہوں قرآن سے کیوں نہ پوچھوں؟ تو اللہ نے کہا کہ یقیناً میں خدا ان مومنین کو جنت میں داخل کروں گا جن کے اعمال صالح ہیں، وہاں چاند سونے اور موتیوں کے کنگن پہنا جائیں گے،
ان کا لباس جو ہوگا وہ ریشم ہوگا، اور آخر میں اللہ نے ان کا عقیدہ بتایا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو ہدایت کی گئی تھی کلمہ طیب کی۔ معلوم ہوا جو کلمہ ہونا چاہیے وہ طیب ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کلمہ جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے طیب، لا الہ الا اللہ طیب، محمد رسول اللہ طیب۔ اب جو تیسری شہادت ہوگی وہ طیب ہونا چاہیے، وہ بھی طیب ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ ہے کہ طیب لوگ لائیں کہاں سے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آسا آسا آپ کو قریب لے کر آؤ اپنی منزل پر۔ یہ الفاظ تھے وہ سورت المعارج کے، یہ سورت الحج کے، اور پھر ارشاد ہوا سورت فاطر میں من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اللہ نے کہا جس کو عزت چاہے تو پوری عزت کا مالک میں، پوری عزت کا مالک میں ہوں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے اعمال چڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، کیوں؟ کلمہ طیب کی وجہ سے۔ لفظ کیا ہے؟ کلم، کلمہ نہیں ہے، کلم۔ یہ کلم جمع ہے کلمے کا۔ اب بات کرو تو میں آگے چلوں تو میں قریب آ گیا۔ لفظ ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، کلم جمع ہے کلمے کا۔ اللہ نے کہا تمہارے اعمال اسی لیے قبول ہوتے ہیں کلمہ طیب کی وجہ سے۔ اب طیب ہے جمع، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ دیا، محمد رسول اللہ کہہ دیا۔ اب یہ جمع نہیں ہے، یہ تسنیہ ہے۔ جمع تب آئے جب تیسرا جز ہو، توجہ چاہ رہا ہوں، جمع کا صیغہ تب ہو جب تیسرا جز آ جائے، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ تمہارے قبول اعمال تب ہوں گے جب کلمہ طیب پڑھو گے۔ معلوم ہوا اب ان تینوں آیتوں کا، ان اتنی جو میں نے آیتیں پڑھی، ان تینوں صورتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس کا کلمہ صحیح اس کے اعمال صحیح۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، اب میری گفتگو شروع ہو گئی۔ نعرہ حیدری، اب ہو گئی گفتگو شروع۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی ان تینوں صورتوں کے آیتیں پڑھ کر میں نے نتیجہ یہ نکالا قرآن سے کہ عمل صالح کرو، لیکن اللہ نے کہا عمل اس کا صحیح جس کا کلمہ صحیح۔ لفظ ہے کلم، یعنی تین جز ہونے چاہیے کلمے کے، تینوں طیب۔ جیسا لا الہ الا اللہ طیب، ویسا محمد رسول اللہ طیب۔ اب تیسرا جز بھی لے کر آؤ جو طیب ہو، تیسرا جز بھی ہو جو طیب ہو۔ یہی سبب ہے کہ محمد رسول اللہ سے آگے دنیا نہیں بڑھتی۔ ارے طیب ہو تو بڑھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کسی کے پاس تیسرا جز طیب ہو تو پڑھے۔ ارے بھائی جب طیب ہے نہیں تو لائے کہاں سے؟ لیکن میں نے قرآن سے کیا کر جا کر دیکھنا، اور میں یہی عرض کرتا ہوں نوجوانوں کو کہ بھائی جب میں تقریر کروں تو آپ کا فرض ہے کوئی بھی کرے تو تھوڑا سا وقت نکال کر اس کو دیکھے کہ واقعی اس نے صحیح پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے۔ تو رات لغت کو جا کر دیکھنا کہ کلم جمع ہے کلمے کا، اور اللہ نے کہا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ تمہارے اعمال چڑھتے ہیں،
قبول ہوتے ہیں کلم طیب کی وجہ سے، اور کلم ہے جمع تو اس کے 3 جز ہونے چاہیے، اور تینوں جز طیب، تو اب دنیا کے پاس تینوں جز طیب ہو تو پڑے۔ اب جس کا کلمہ صحیح اس کے عمل صحیح، سمجھ میں آ گئی بات؟ جس کا کلمہ صحیح اس کا عمل صحیح۔ 3 سورتوں کی آیت میں نے پڑھی، سورت المعارج، سورت الحج اور سورت فاطر۔ یہ جو میں نے پڑھا یہ 10ویں، اس کا 10ویں اور 11 نمبر آیت کا ہے، سورت فاطر کا۔